سسٹر لورن بوتھ کی ریورٹ سٹوری پارٹ 1۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے والدین 1960s میں وہ دونوں کے دونوں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تھے۔ ان کی والدہ ماڈل تھیں اور ان کے والد جو ہیں وہ ایک ویل نون ایکٹر تھے، اور وہ دونوں ملا کے جیسے کہا جاتا ہے ایک بہت ہی بیوٹیفل کپل تھا۔ لیکن اس ظاہری خوبصورتی کے اندر بہت ہی اندھیرا اور تاریکی تھی، جس میں بہت زیادہ الکوہول، بہت زیادہ ڈرگس، یہ سب بہت زیادہ تھا۔ اور جب وہ کہتی ہیں کہ وہ 5 سال کی تھی، وہ ہر رات کو دعا مانگا کرتی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ہی ان کی والدہ نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ بات کر رہی تھی، اور ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا اثر نکلا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ بچپن سے ہی آپ بہت ہی الگ تھلگ تھیں، جو کہ ہر وقت دعائیں کیا کرتی تھی۔ اور میرا ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ تقریباً آدھی ٹھیک ہیں، میں کوئی انتہا پسند نہیں ہوں انشاءاللہ، لیکن میں دعا مانگا کرتی تھی۔ یہ انہوں نے کہا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو یاد ہے کہ جب وہ 5 سال کی تھی تو ان کی دادی نے ان کو لارڈز پریئر یاد کروائی، اور جو لارڈز پریئر ہے وہ ایک کرسچن پریئر ہے جو کہ ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم کیا اپنے حواریون کے ساتھ۔ یہ کہتی ہیں کہ وہ یہ دعا مانگا کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کرتی تھی گاڈ سے، ایک خدا سے جو ہر چیز کا بادشاہ ہے، کیونکہ بچے کے ذہن میں فیتھ بہت آسان ہے۔ ان کے ذہن میں ایسا نہیں ہوتا کہ بائی 1 اینڈ گیٹ 1 فری یا بائی 1 اینڈ گیٹ 3 گاڈ، جو کہ کرسچن میں ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہوتا ہے، احد، صرف ایک۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی والدہ نے بہت سارے ڈیسیجنز لیے، ان کے والد نے کچھ لیے، ان کے دادا نے کچھ لیے، لیکن ان کی دادی نے سب سے زیادہ ڈیسیجنز لیے، خاص کر گھر کے معاملات میں۔ لیکن اس سب سے باہر، اس باہری دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ کون جو ہے پتوں کو اگا رہا ہے درختوں پر؟ یہ ان کی دادی نہیں تھی۔ کون جو ہے وہ رات کو ستارے لے کر آ رہا ہے آسمان پر؟ کون جو ہے وہ سورج کو لا رہا ہے دن میں؟ وہ ہے صرف ایک خدا۔ اور وہ کہتی کہ وہ اتنا دعا مانگ کری تھی کہ ایک دفعہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ کیا دعا مانگی۔ وہ یہ تھی کہ اے خدا، میری چھوٹی بہن کو مجھے دور کر دیں، وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحم کرنے والے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی مسلمان ہے الحمدللہ۔ مجھے پتا تھا، وہ کہتی ہیں کہ کس سے مانگنا ہے، اور میرا پورا بچپنا جو ہے وہ اس چیز میں گزرا، جو علم میرے پاس تھا، جو مجھے یہ یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے۔ اور پھر آئے ٹین ایج ایئرس، اور یہ ایک طرح کا خطرناک وقت ہوتا ہے ہر معاشرے میں، ہر وقت میں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی وہ عمر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں 2 چیزیں ہوئیں۔ سب سے پہلے انا ان کی زندگی میں آئی۔ آپ ان لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں، ان نوجوانوں کی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہاں بھی لوگ موجود ہوں گے جن کے بچے اس عمر میں آ چکے ہیں۔ کیا آپ نے یہ فریز کبھی سنا ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ بھی ہے؟ آپ کو کیا پتہ ہے اس چیز کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا جو ہیں وہ 2nd ورلڈ وار میں لڑے، 2nd ورلڈ وار کی 5 انویژنز میں وہ موجود تھے۔ اور جب میں اپنے ان سالوں میں تھی تو میں ان کے سامنے کندھے سے کندھا ملا کے یہ بات کہتی تھی کہ آپ کو کیا پتا ان چیزوں کے بارے میں۔ ان کا جو حلم ہے وہ بہت زیادہ تھا مجھ سے۔ اس کے ساتھ نفس آتا ہے، انا آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فتنے کی چیز آتی ہے۔ وہ یہ لکھتی ہیں کہ اسی ایج میں آپ کے ہارمونز آتے ہیں، اسی عمر میں ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے یہ سال دیکھیں کہ میرے دوست کی جو والدہ تھیں وہ ہمیں ڈرگز دیتی تھیں، تو یہ چیز آپ کو حیران کر دے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دعا مانگنے کی عمل پر استقامت کے ساتھ لگی رہی۔ ایک رات وہ یہ کہتے ہیں کہ میری دوست تھی اسکول سے، وہ میرے گھر رہنے آئی، اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کی عادت تھی کہ وہ ہاتھ جوڑ کر سونے سے پہلے جو ہے وہ دعا مانگا کرتی تھی خدا سے کہ ڈیئر گاڈ، میری والدہ اور والد کو خوش رکھیں۔ جو میری دوست تھی وہ کہتی کہ وہ مذاق اڑانے لگ گئی، ہنسنے لگ گئی، اور عجیب و غریب سی آوازیں نکالنے لگ گئی جو کہ ٹین ایج بچے ہی نکال سکتے ہیں۔ مجھے کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں دعا مانگ رہی ہوں۔ تو آگے سے کہتے ہیں آپ کس سے دعا مانگ رہی ہیں؟ کیا اس سے دعا مانگ رہی ہیں جو بادلوں میں ہوتا ہے اور جس کی سفید داڑھی ہے؟ سینٹا کلاus سے دعا مانگ رہی ہیں؟ بچے جو ہیں وہ بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں خدا کی کوئی امیج لانا چاہیے کہ اگر وہ میرے والد کی طرح کے کوئی ہوئے تو میرے والد تو غلطیاں کرتے ہیں، تو کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا بھی نعوذ باللہ میرے والد کی طرح غلطیاں کرتے ہیں؟ یہ ان کی سوچ بچپن میں کیا تھی، دیکھیے اس معاملہ۔ اور ان کے ساتھ یہ بھی وہ سوچنے لگی کہ اگر خدا واقعی بادلوں پر ہے تو جب بادل آتے ہیں تو میں ان کو کیوں نہیں دیکھ پاتی؟
سو اس پوائنٹ پر کہتی ہیں کہ ان کا جو ایمان ہے نا وہ لرزنے لگا، کہ کتنا مشکل ہے کہ آپ ایمان کی اس رسی کے ساتھ خود کو جوڑے رکھیں، وہ رسی جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ رسی جو ہمیں تھامے رکھتی ہے، جس کے ساتھ جڑ کر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ میرے دل سے وہ ایمان جو تھا تھوڑا بہت وہ بھی چلا گیا۔ وہ یہ کہتی